ایک گاؤں میں ایک باپردہ خاتون رہا کرتی تھی۔ اس نے یہ شرط رکھی ہوئی تھی کہ شادی وہ صرف اس سے کرے گی جو اسے باپردہ رکھے گا۔ ایک نوجوان اس شرط پر نکاح کے لیے رضامند ہو گیا۔ دونوں کی شادی ہو گئی۔ وقت گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ انہیں ایک بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک دن شوہر کہنے لگا کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا رہتا ہوں، کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے جس سے میرا کافی وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اب تم ایسا کرو کہ تم مجھے کھانا کھیتوں میں پہنچا دیا کرو۔ بیوی راضی ہو گئی۔ وقت گزرتے گزرتے ایک اور بیٹا بھی پیدا ہو گیا، جس پر شوہر کہنے لگا کہ اب گزارا ذرا مشکل ہو گیا ہے، تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بانٹنا پڑے گا۔ یوں وہ باپردگی سے نیم بے پردگی تک پہنچ گئی، اور تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر مکمل بے پردگی تک اسے لے آیا۔ خیر، وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ اولاد جوان ہو جاتی ہے۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے شوہر ہنسنے لگا، اور بیوی شوہر سے ہنسنے کا سبب پوچھتی ہے تو کہنے لگا کہ تو بڑا پردہ کرتی تھی، آخر تیرا پردہ ختم ہو ہی گیا نا، بھلا کیا فرق پڑا پردے اور بے پردگی کا؟ زندگی تو اب بھی ویسی ہی گزر رہی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ایسا کرو کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھا دیتی ہوں۔ شوہر کمرے میں چھپ گیا۔ عورت اپنے بال بکھیرے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ پہلے گھر بڑا بیٹا آیا، رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگی کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بڑا بیٹا ماں کو سمجھاتا ہے کہ اماں اگر مارا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ آپ سے محبت بھی تو اتنی ہی کرتے ہیں نا، آپ کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ خیر، وہ سمجھا بجھا کر گھر سے چلا گیا۔ عورت پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور منجلے بیٹے کو بلا کر بتاتی ہے کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ منجلا بیٹا غصے میں آ جاتا ہے اور وہ باپ کو برا بھلا کہتے ہوئے ماں کو سمجھا بجھا کر چپ کروا کر باہر نکل جاتا ہے۔ آخر عورت یہی ڈرامہ چھوٹے بیٹے کے سامنے بھی کرتی ہے۔ چھوٹا بیٹا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور زور زور سے اپنے باپ کو گالیاں بکتے ہوئے ڈنڈا اٹھا لیا اور کہنے لگا کہ ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں۔ پھر وہ عورت شوہر کو باہر بلاتی ہے اور بلا کر بولتی ہے کہ پہلا بیٹا میرے پردے کے وقت میں پیدا ہوا تھا تو اس نے تیرا بھی پردہ رکھا، دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا تو تیری آدھی لاج اس نے بھی رکھ لی، جبکہ تیسرا بیٹا جو مکمل بے پردگی کے زمانے میں پیدا ہوا تھا تو وہ مکمل طور پر تیری عزت کا پردہ اتارنے لگ گیا ہے۔ دوستو، جو ہماری بہنیں یہ کہتی ہیں کہ پردہ تو نظروں کا ہوتا ہے، یہ ویڈیو ان کے لیے ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔